سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی کل آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل احادیث، ان سب کا خلاصہ اگر دو لفظوں میں بیان کرنا ہو تو کہا جائے گا کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ امت محمد کی غلامی کرے، اطاعت رسول، حضور کی فرما برداری، حضور کی غلامی، حضور کا حکم ماننا، سرکار کے ارشاد کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ منشا ہے شریعت کا۔ اللہ یہ چاہتا ہے بندوں سے کہ وہ اس طرح کریں جیسے محمد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر مرحلے پر پروردگار یہی دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ بس فیصلہ صرف اسی بات پر ہے، کون ہے جس نے سرکار کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے اور کون ہے جو منہ پھیر کے چلا گیا ہے۔ منشائے شریعت یہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ تو شروع ہی سے آ گئی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ معراج میں حضور سید عالم جب تشریف لے گئے تو امت پر نماز معراج کی رات فرض ہوئی۔ اس امت پر نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات۔ لیکن سرکار تو معراج میں جا رہے تھے اور رستے میں مسجد اقصیٰ میں نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز فرض امت پر معراج کی رات ہوئی ہے، مگر حضور اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے۔ اب جب سرکار نماز پڑھتے تھے تو کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہودی تو آج بھی بیت المقدس ہی کو قبلہ مانتے ہیں۔ حضور سے پہلے نبیوں کا قبلہ ہی بیت المقدس تھا، اس لیے یہودی بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے ترکیب یہ بنائی کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس آ جاتے اور وہاں کھڑے ہوتے جہاں آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا مگر درمیان میں کعبہ بھی آ جاتا۔ یعنی آپ نے ترکیب یہ بنائی تھی کہ کعبہ بھی سامنے رہے اور پھر چہرہ کعبے سے آگے بیت المقدس کی طرف رہے۔ یہ ترکیب تھی حضور جب تک مکہ میں تھے۔ جب آپ مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب یہاں پر تو یہودی بھی رہتے تھے، منافقین تو اگلا مسئلہ ہے، یہودی مذہب والے یہاں رہتے تھے، مکے میں یہودی
نہیں رہتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے تمام اہل ایمان اب بھی نماز پڑھتے تھے، اور اب تو فرض ہو چکی ہوئی تھی نا شب معراج کی۔ اب نماز کدھر کو منہ کر کے پڑھنی تھی؟ ظاہر ہے بیت المقدس ہی کی طرف۔ بیت المقدس یہ وہی لفظ ہے جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، اصل لفظ بیت المقدس ہے۔ وہ ہمارے ہاں استعمال میں بیت المقدس ہم بولتے ہیں، لفظ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے سارے صحابہ نماز پڑھتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے ظاہر ہے۔ اب بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں الٹ سمتوں میں ہیں۔ اگر مدینے میں کھڑا ہو کر کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو کعبہ پیچھے آئے گا، اگر کوئی کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوگا تو بیت المقدس اس کے پیچھے رہے گا۔ اب سرکار اور سرکار کے صحابہ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ اس بات پر یہودی خوش تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے، چلو نبی تو ہے، رسول تو اس نے اعلان کر لیا، قبلہ تو وہی ہے نا جو ہمارا قبلہ ہے، ہمارے قبلے ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ اپنے لیے ایک فخر بنایا اور اپنی ایک بڑائی بنائی، گویا دوسرے لفظوں میں ایسے تھا جیسے یوں کہنا چاہتے تھے کہ جو بھی ہو محتاج تو ہمارا ہی رہا نا، معاذ اللہ۔ یہ اندر کا اصل میں ان کا تھا کہ چل تو ادھر ہی رہا ہے نا جدھر ہم چل رہے ہیں پہلے سے، تو پھر تو یہ ہمارے پیچھے ہی لگا نا، اپنا تو اس کا قبلہ بھی نہیں ہے، قبلے کے لیے یہ ہمارا محتاج ہے۔ اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے سرکار بھی نماز پڑھتے تھے اور صحابہ کرام بھی نماز پڑھتے تھے۔ حضور کا دل اقدس یہ چاہتا تھا کہ قبلہ بدل جائے، بیت المقدس نہ رہے، کعبہ قبلہ بن جائے۔ یہ سرکار چاہتے تھے، یہ آپ کی طلب تھی کہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کی اسی چاہت کے تحت پروردگار نے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ اب جب کعبے کو قبلہ بنایا تو سرکار کے جانثار سارے کے سارے کعبے ہی کی طرف منہ کر کے پڑھنے لگ پڑے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ کعبے کا بدلنا نہیں ہے، وہ ہم لاکھ مرتبہ کر چکے، مطلب بہت مرتبہ ہم نے کی۔ میں ایک چھوٹا سا منظر بتا کے پھر آپ کو اس آیت کی طرف لانا چاہتا ہوں جو میں نے تلاوت کی ہے۔ جس وقت قبلہ تبدیل ہوا تھا اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مصلی پہ کھڑے تھے منہ کدھر تھا؟ بیت المقدس کی طرف۔ اب سرکار کے پیچھے صفیں ہیں، حضور کا چہرہ اقدس بیت المقدس کی طرف۔ اچانک حالت نماز میں جبرائیل پیغام لے کے آ گئے، نماز ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا، ابھی پھیرنا ہے چہرہ کعبے کی طرف۔ حضور نے جب کعبے کی طرف چہرہ پھیرنا تھا تو کدھر کو پھیرنا تھا؟ بالکل الٹ۔ پہلے ادھر کو اگر چلیں، ادھر کو اگر چہرہ انور ہے تو اب بالکل پیچھے کو۔ جب سرکار نے چہرہ اقدس پیچھے کو کیا تو پہلی صف صحابہ کی، اب وہ حضور کی طرف تک رہے تھے اور سرکار کا چہرہ ان کی طرف تھا۔ سرکار نے چلنا شروع کر دیا، صحابہ نے اپنے کندھے اکٹھے کیے، رستہ دیا۔ جو ہی حضور پہلی صف میں سے ایک قدم آگے گزرے، پوری پہلی صف نے منہ پیچھے کی طرف کر لیا، کیونکہ سرکار کا چہرہ ادھر تھا۔ جب تک سرکار کا چہرہ صف کی طرف رہا ہے تب تک صحابہ نے ادھر کو منہ نہیں کیا۔ صحابہ نے منہ پیچھے کب پھیرا؟ جب حضور صف میں سے گزر گئے، پہلی صف میں سے گزر گئے۔ اب منظر ذرا تصور کی آنکھ سے اپنے منظر دیکھنا ہے۔ حضور پہلی صف میں سے گزر گئے، آگے کھڑی ہے دوسری صف۔ وہ دوسری صف منہ نہیں پھیرتی، منظر یہ ہے
دوسری صف ابھی ادھر ہی کو تک رہی ہے جدھر سے سرکار جا رہے ہیں۔ سرکار دونوں صفوں کے درمیان میں پہنچے، پہلی صف پیچھے کو دیکھ رہی ہے، دوسری صف آگے کو دیکھ رہی ہے، دونوں صفیں ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے کھڑی ہے اور درمیان میں کھڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجب منظر تھا، اور جب سے کائنات بنی تھی اس طرح کا منظر کبھی بھی نہیں ہوا۔ پڑھ نماز رہے ہیں، پڑھ نماز رہے ہیں، مگر اب کوئی کیا کہے، اس وقت جب یہ حال بن چکا تھا، میرے لفظوں پہ آپ نے غور رکھنا ہے، جس وقت یہ حال بن چکا تھا کہ پہلی صف کا منہ پیچھے کو تھا، دوسری صف کا منہ آگے کو تھا، اس لمحے بھی کوئی نماز سے باہر نہیں تھا، اس وقت بھی کوئی نماز سے باہر نہیں تھا۔ حضور تو گزر رہے ہیں، آپ تو چل رہے ہیں، آپ رک نہیں رہے، آپ چل رہے ہیں، آپ کی نماز بھی قائم ہے اور صحابہ کی نمازیں بھی قائم ہے، مگر صفوں کے منہ آگے پیچھے، پہلی صف کا منہ پیچھے کو، ان کا منہ کس قبلے کی طرف ہے؟ پہلی صف کا منہ کس قبلے کی طرف ہے؟ دوسری صف کا منہ کس قبلے کی طرف ہے؟ دونوں صفوں کا قبلہ اس وقت الگ الگ۔ ایسا اگر دونوں صفوں کا قبلہ اس لمحے الگ الگ، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، پہلی صف پیچھے کو دیکھ رہی ہے، دوسری صف آگے کو دیکھ رہی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ دونوں صفوں کا قبلہ اب الگ الگ ہے۔ جب قبلہ الگ الگ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ ایک ہی جماعت ہو، ایک ہی صفیں بنی ہوں ایک ہی جماعت کے اندر، اور صفوں کے قبلے الگ الگ ہوں تو نماز، اگر نماز ہو بھی جائے تو جماعت نہیں ہوتی۔ یہ عجب جماعت ہے، عجب جماعت ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے دونوں کے قبلے الگ الگ ہیں، ایسا نظر آ رہا تھا نہیں، اس لیے کہ پہلی صف کا قبلہ کعبہ نہیں تھا، دوسری صف کا قبلہ بیت المقدس نہیں تھا، دونوں صفوں کا قبلہ محمد کا چہرہ بنا ہوا تھا۔ اس وقت دونوں صفوں کا قبلہ ایک تھا اور قبلہ سرکار کی ذات تھی۔ دونوں صفیں اس لمحے دیکھ رہی تھی حضور کو، پہلی صف حضور کو دیکھ رہی ہے اور دوسری صف بھی حضور کو۔ جس وقت سرکار دوسری صف میں سے گزر کے آگے جاتے ہیں تو اب دوسری صف بھی منہ پیچھے تو کر لیتی ہے، جب دوسری صف سے گزرتے ہیں وہ صف منہ پیچھے کو کر لیتی ہے، تیسری کا منہ سرکار کی طرف۔ اب یہ منظر بڑا لمبا ہے، میں یہ پہلے بیان کر چکا ہوا ہوں کہ قبلہ تبدیل کس طرح ہوا تھا، اب مجھے اس کی حاجت نہیں، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس منظر کو دیکھ کر یہ جو منظر بنا ہے، یہ منظر بڑا عجب تھا۔ کمزور اور کچے ایمان والا سوچ سکتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، محمد نے ہمیں پہلے ادھر لگائے رکھا، اب ادھر لگا رہا، اب کدھر لگا رہا ہے۔ سوال ایک سننا، ایک سوال، اور یہ جملے اپنے ذہنوں میں باندھ لیجئے گا۔ حضور کو تو جبریل نے آ کے بتایا تھا کہ چہرہ کعبے کو پھیر لے، پچھلوں کو پتا تھا کہ چہرہ کدھر پھر رہا ہے، پچھلوں کو پتا تھا کہ قبلہ بدل گیا ہے، پچھلوں کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ حضور جا کدھر رہے ہیں۔ بھئی یہ نازک مرحلہ ہے، پچھلوں کو نہیں پتا کہ قبلہ بدلا ہے، اس لیے کہ یہ ساری بات ہوئی ہے جبریل کی حضور کے ساتھ، اسے سنا ہے سرکار نے۔ کسی پچھلے کو تو پتا بھی نہیں کہ جبریل آیا بھی ہے کہ نہیں آیا، کسی کو پتا ہی نہیں۔
ان کو نہیں پتا کہ قبلہ بدلا ہے، ہم نے منہ پیچھے کو کرنا ہے، قبلہ ادھر ہے کعبہ، ہم نے منہ ادھر کو کرنا ہے، یہ تو ان کو پتا ہی نہیں۔ جب وہ پیچھے کو منہ کر رہے تھے اور ان کو پتا نہیں تھا کہ قبلہ بدل چکا ہے تو منہ پیچھے کو کر کس لیے رہے تھے؟ ان کو تو قبلہ بدلنے کا پتا تھا ہی نہیں، ان کو تو نہیں پتا کہ اب جو ہم پیچھے مڑ رہے ہیں یہ ہم کعبے کی طرف منہ کرنے لگے ہیں، یہ تو پتا ہی نہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ پتا نہیں کہ ہم کعبے کو منہ کرنے لگے ہیں اور قبلہ بدل چکا ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں۔ جب یہ پتہ ہی نہیں، اتنا پتا تھا اس وقت تک پچھلوں کو اتنا ہی پتا تھا کہ قبلہ بیت المقدس ہے، اگر یہ پتا تھا تو انہوں نے یہ کیا کیا؟ قبلے سے منہ ہی پھیر دیا۔ ان کو تو نہیں نا پتا کہ قبلہ بدلا ہے، کعبے کو منہ کرنا، یہ تو پتہ ہی نہیں، قبلے سے منہ پھیر دیا۔ وہ یہی بتانا چاہتے تھے، نادانو ہم نے منہ قبلے کی طرف نہیں کیا ہوا، ہم نے منہ ادھر کیا ہوا ہے جدھر سرکار نے منہ کیا ہوا ہے، ہمارا چہرہ سرکار کے پیچھے ہے، ہمارا چہرہ۔ اب اگر کوئی کچے ایمان والا یہ کہے یہ کیا ہو رہا ہے، قرآن نے آیت نازل کی، قرآن نے آیت نازل کی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ دوسرے پارے کا بالکل آغاز ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اب کچھ بے وقوف لوگ بولیں گے، اب کچھ بے وقوف لوگ کہیں گے ما وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ جس قبلے کی طرف منہ کر کے پہلے نمازیں پڑھ رہے تھے اب کس چیز نے انہیں پھیر دیا ہے، انہیں پھیر دیا ہے، کس چیز نے؟ یہ اچھا اب آگے لمبا مضمون ہے، وہ چھوڑ کر میں اس نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، مصطفیٰ جس قبلے کی طرف تو منہ کر کے پہلے نماز پڑھا کرتا تھا ہم نے اسے قبلہ اس لیے بنایا تھا، کس لیے؟ اس لیے اسے بھی قبلہ ہم نے بنایا تھا، اسے بھی قبلہ ہم نے بتایا، ہم نے تجھے کہا ہوا تھا کہ ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ، ہم نے اسے قبلہ بنایا تھا، آج قبلہ بدلا ہے، کیوں کیا ہے یہ منظر؟ یہ سارا کیوں کیا؟ یہ آیت بڑی نازک ہے، میں رک کے چل رہا ہوں۔ ہم نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، آج ہم قبلہ بدل رہے ہیں، یہ منہ ادھر کو کر کے پڑھیں یا ادھر کو کر کے پڑھیں، سجدہ تو مجھے ہی ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے یا نہیں؟ نماز تو میری ہی پڑھ رہے ہیں، مگر میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ نماز میری پڑھتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں، میں نے جو پہلا قبلہ بنایا تھا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے جو پہلا قبلہ جس کی طرف تیرا چہرہ پہلے تھا ہم نے جو اسے قبلہ بنایا تھا تو اس لیے بنایا تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم دیکھنا چاہتے تھے کون تیرے قدموں پہ چلتا ہے، کون پیچھے مڑ جاتا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے، کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ ہم صرف اتنا دیکھنا چاہتے تھے کون ہے جو آپ کے قدموں کے پیچھے چلتا ہے، من یتبع الرسول، کون آپ کے پیچھے چلتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو منہ پھیر لیتا ہے، اپنی ایڑیوں پہ بدل جاتا ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں قبلہ اس لیے نہیں بدلا کہ میری نماز ادھر نہیں ہوتی تھی، قبلہ اس لیے بدلا، بتانا چاہتے تھے کون محمد کا نوکر ہے، کون نوکر نہیں ہے۔ فیصلہ اتنا کرنا تھا کون حضور کے حکم پر چلتا ہے، کون نہیں چلتا، نتارا کرنا تھا، نکھیڑا کرنا تھا، اور نتارا اور نکھیڑا صرف اس بات پہ ہو سکتا ہے کون حضور کے حکم کو مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔
ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا اللہ نے جتنے فرض ہم پر لگائے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ ساری باتیں بعد میں ہے، اصل بنیاد یہ ہے کہ محمد کی غلامی کون کرتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد یا اطاعت رسول، حکم رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، تابع فرمانی کرنا رسول کی، یہ اطاعت رسول منشا ہے خدا کی، منشا ہے شریعت کا۔ نوکری حضور کی چاہیے اللہ کو کہ بندے کریں، بس یہ چاہیے۔ اب اس اطاعت رسول میں دو مرحلے آتے ہیں، بڑے نازک مرحلے کی طرف ہم نے جانا ہے۔ اطاعت رسول میں دو مرحلے آتے ہیں، ایک مرحلہ آسان ہے، دوسرا ذرا مشکل ہے۔ آسان مرحلہ یہ ہے لباس ایسا ہونا چاہیے، گندگی سے پاک ہو، جگہ پاک ہو، منہ قبلے کی طرف ہو، نماز پڑھو، اتنی رکعتیں ہوں۔ آسان کام ہے، نماز پڑھنا آسان کام ہے، مگر کچھ کام مشکل بھی ہوتے ہیں، مگر اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ رسول کا حکم ہے۔ ہم نے کتنی کوشش کی، اس کے باوجود ہم میں سے کتنے ہیں جو چغلیاں کرنے سے بچ جاتے ہیں؟ اوکھا کام ہے نا چغلی کرنا چھوڑنا، یہ مشکل مرحلہ ہے۔ اطاعت رسول میں کچھ کام آسان آتے ہیں، کچھ مشکل آتے ہیں۔ مشکل اس طرح ہوتے ہیں کہ طبیعت وہ کرنا نہیں چاہتی، طبیعت ادھر مائل نہیں ہوتی، لیکن کمال یہ ہے کہ اطاعت دونوں طرح سے کرنی ہے، طبیعت چاہے یا نہ چاہے اطاعت کرنی ہے، مگر اصل اطاعت وہ ہے کہ طبیعت بھی وہی چاہے جو محمد چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، طبیعت کا شوق وہی کرنے کا ہو جو سرکار چاہتے ہیں، حضور جو چاہتے ہیں۔ طبیعت اس کا انکار ہی کیوں کرتی ہے؟ جب سرکار چاہتے ہیں کہ اس وقت تجھے مصلی پہ ہونا چاہیے، تو تیرا دل کچھ اور کیوں چاہتا ہے؟ پھر سرکار کے حکم کے مطابق کیوں نہیں آ جاتا؟ طبیعت کو سرکار کے مطابق لانا ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اپنی طبیعت کو حضور کے مطابق کرنا ہے، اطاعت رسول، فرمان جاری کرنا۔ سرکار دو عالم تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک صحابی اس کی انگلی پر سونے کی انگوٹھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سرکار نے دیکھا کہ صحابی کی انگلی پر کون سی انگوٹھی؟ سونے کی انگوٹھی صحابی نے پہنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر سرکار کی طبیعت میں جلال آتا ہے، آگے بڑھتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، خود انگوٹھی کو پکڑتے ہیں، انگلی سے اتار دیتے ہیں۔ اسے نہیں کہتے کہ یہ انگوٹھی اتار، خود انگوٹھی پکڑ کے ہاتھ انگوٹھی اتار دیتے ہیں، اتار کے ادھر ہی پھینک دیتے ہیں۔ انگوٹھی اتاری، پھینک دی، اور فرمایا یحمد احدکم، تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے الی جمرۃ من نار، کوئی آگ کے انگیارے کو لیتا ہے، فیجعلھا فی یدہ، اور اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آگ کے انگیارے لے کے، دوزخ کے انگیارے لے کے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جلال یہ کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب فرمایا اور چلے گئے، انگوٹھی کہاں ہے؟ پاس کہیں پھینکی ہوئی، جہاں انگوٹھی اتار کے پھینکی تھی۔ صحابہ باقی کے اس بندے کو کہنے لگے خذ خاتمک، اوے اپنی انگوٹھی پکڑ تو لے، وانتفع بہ،
پکڑ لے، نہ پہن، اسے بیچ لے، کوئی نفع کما لے۔ سرکار نے تو پہننے سے ہی منع کیا ہے نا، سونے کی انگوٹھی ہے تیری، پکڑ لے اور اسے بیچ کے کوئی فائدہ حاصل کر۔ جس کی انگوٹھی تھی کہنے لگا لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد کرہہ رسول اللہ، اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو رسول اللہ نے پھینک دیا ہے اب میں ہرگز نہیں پکڑنے والا اسے۔ طبیعت چاہے یا نہ چاہے وہ کرنا ہے جو مصطفیٰ چاہتے ہیں، اور اطاعت کرنی ہے ہر مرحلے پر۔ بڑا عجب منظر ہے اطاعت کا۔ میرے پاس وقت مختصر ہے، سفر لمبا ہے میرا، مجھے 2 بجے اللہ کے فضل سے ختم کرنا ہے۔ خیبر کا میدان ہے، اور خیبر کے میدان میں سرکار نے تیار کیا ہے مولا علی کو، روانہ کرنے لگے ہیں، جھنڈا پکڑایا ہے ہاتھ میں، اور جانے کے وقت جس وقت مولا علی چلنے لگے تو حضور نے ارشاد فرمایا یا علی امشی ولا تلتفت حتی یفتح اللہ علی یدیک، علی جا، اب جب تک اللہ فتح نہ دے پیچھے مڑ کے نہ آنا۔ جا امشی جا ولا تلتفت حتی یفتح اللہ علی یدیک، جب تک اللہ تیرے ہاتھ پر فتح نہ دے پیچھے مڑ کے، لفظوں پہ غور رکھنا، پیچھے مڑ کے نہ آنا۔ 3-4 قدم حضرت علی چلے، یاد آیا میں نے کچھ پوچھنا تھا حضور سے، یاد آیا کہ میں نے تو کچھ حضور سے پوچھنا تھا۔ اب چل پڑے ہوئے ہیں، 3-4 قدم کتنا کے فاصلہ ہے، 3-4 قدم چل کے یاد آیا کہ میں نے حضور سے پوچھنا تھا کچھ۔ پوچھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پلٹنا ہوگا، پیچھے آنا ہوگا۔ ادھر یاد آیا، ساتھ ہی مصطفیٰ کا فرمان یاد آیا، امشی ولا تلتفت، جا اور پیچھے مڑ کے نہ آنا۔ علی رک گئے، منہ لشکر کی طرف، منہ کدھر ہے؟ حضور پیچھے کھڑے ہیں، علی کا منہ لشکر کی طرف ہے، سوال پوچھنا ہے، پیچھے نہیں مڑے، پیچھے نہیں چلے، وہیں سے آواز دی یا رسول اللہ، منہ لشکر کی طرف، یا رسول اللہ الا ماذا اقاتل الناس، حضور میں لڑنے جا رہا ہوں، بتائیں نیت کیا رکھوں، کس نیت پہ لڑنے جاؤں، نیت کیا رکھوں؟ سرکار نے پیچھے سے آواز دی قاتل حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، علی کلمے کا مخالف جو سامنے آئے اس کے ساتھ لڑ لے، آج جا کے آج لڑنا ہے اللہ کی توحید کے لیے، آج لڑنا ہے محمد کی رسالت کے لیے۔ پلٹ کے علی نہیں آئے، کیوں؟ بتانا تھا اطاعت کرنی ہے میں نے حضور کی، یہ اطاعت ہے۔ عثمان غنی کو سفیر بنا کے مکہ میں بھیجا، جانے لگے تو عثمان غنی نے اپنا تہمد وہ آدھی پنڈلی تک، آدھی ٹانگ تک اٹھا کے باندھا کرتے تھے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہمد آدھی پنڈلی تک بیٹھا باندھا کرتے تھے، گھٹنے سے تھوڑا نیچے ٹانگ جہاں آدھی پنڈلی تک تہمد۔ عثمان غنی نے بھی تہمد باندھا ہوا ہے، کہاں تک؟ آدھی پنڈلی تک اٹھا کے باندھا ہوا۔ چاچے کا بیٹا، عثمان غنی کے چچا کا بیٹا کہنے لگا عثمان جن سے بات کرنے تو جا رہا ہے وہ مکہ کے رئیس ہیں، سردار ہیں، اس قسم کے حلیوں کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ تو فقیروں کے لباس والے بندے سے بات ہی نہیں کرتے، تیری بات کیا سنیں گے؟ ان کے ساتھ جا رہا ہے، ذرا اپنے لباس میں وضع قطع ان جیسی بنا، ذرا اسے تہمد کو نیچے کر، لٹکا، کیونکہ ان سب نے تہمد نیچے لٹکائے ہوتے ہیں اور وہ اس کو شان سمجھتے ہیں، یہ فقیرانہ حلیہ پسند نہیں کرتے، تہمد کو نیچے لٹکا۔ عثمان غنی نے فرمایا وہ میری بات مانے یا نہ مانے تہمد نیچے نہیں جا سکتا، اس لیے
کہ میں نے محمد رسول اللہ کا تحمد یہی تک دیکھا ہوا ہے۔ اطاعت یہ ہے، جہاں وہ جو ہم پڑھتے ہیں مجھے ہوش کب تھا رکوع کا، مجھے کب خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں تو نماز میں بھی اس لیے جھک رہا تھا، مصطفیٰ تیرے قدم کا نشان کہاں لگا ہے وہی ڈھونڈ رہا تھا۔ اطاعت ایسے کرنی ہے۔ ماقل بن یسار، اللہ 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 اللہ، کیا بزرگ ہے ماقل بن یسار۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور سرکار اپنا ہاتھ مبارک ایسے رکھ کے صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، اس وقت ایک شخص درخت کی ایک ٹہنی لے کے سرکار کے سر اقدس پہ سایہ کر کے کھڑا تھا، وہ تھا ماقل بن یسار۔ یہ سرکار کے سر اقدس پہ سایہ کر کے، اور ماقل بن یسار وہ بندہ ہے، عمر فاروق نے بصرہ میں نہر کھدوائی، جب پوری نہر کھد گئی اور آخری پتھر ہٹانا ہوتا ہے، جب پانی جہاں سے پھر چل پڑتا ہے، جس وقت پانی چلانے کی باری آئی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا، ابو موسیٰ نہر تو کھد گئی، اب پانی والا پتھر ماقل جا کے ہٹائے، اسے لے جا، اس کے ہاتھ بڑے برکت والے ہیں، اس کی برکتوں سے پانی چلوانا، اس کے ہاتھ سے چلوانا۔ اب وہ ماقل ہے جن کو کئی فوجوں کا سپہ سالار عمر فاروق بنا کے بھیجا کرتے تھے، ایک لشکر کا سپہ سالار ان کو بنایا ہوا ہے ماقل کو، پورے لشکر کے سپہ سالار ہے۔ کسی علاقے میں گئے، وہاں ایک گاؤں کے اندر ڈیرا لگ گیا، کھانا کھانے کا وقت ہوا، سارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، گاؤں والے لوگ بھی ادھر ادھر، وہ دور علاقے کے تھے، یعنی یوں سمجھے کہ عرب سے باہر تھے اس وقت، عرب سے باہر کہیں اور کسی علاقے میں گاؤں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ فوج آئی ہوئی ہے، ظاہر ہے پورا لشکر تھا، اس گاؤں کے کچھ لوگ پاس بیٹھے ہیں، ماقل کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے ایک نوالا اٹھایا، نوالا ہاتھ سے چھوٹا نیچے گر پڑا۔ جب نوالا ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تو ماقل نے نیچے سے نوالا اٹھایا، اوپر سے مٹی کو جاڑا اور کھا گئے۔ جب نوالے کو یوں مٹی صاف کر کے کھایا تو سامنے جو بیٹھے تھے نا گاؤں کے، انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں سے ایسے اشارے کیے، دیکھ، اس کا مطلب تھا وہ اسے اتنا بھی نہیں پتا، کھانا نیچے پڑا ہوا اٹھا کے کھا رہا۔ اشاروں سے ایک دوسرے کو ایسی باتیں سمجھائیں تو ماقل کے سپاہی جو قریب تھے وہ ماقل کو کہنے لگے، اللہ ہمارے امیر کو سلامت رکھے، آپ کے پاس جب کھانا پڑا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں، گرا ہوا نوالا اٹھا رہے ہیں، لوگ مذاق کر رہے ہیں، یہ گاؤں کے لوگ ہیں، آپ کی اس حرکت کو پسند نہیں کر رہے، آپ کیا نوالا اٹھا رہے ہیں، جناب یہ کیا کیا؟ ماقل بن یسار نے کہا، انی لم اکن لأدع ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذہ الاعاجم، اور میں ان اجمیوں کے لیے محمد کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سرکار نے فرمایا تھا جب نوالا ہاتھ سے گر پڑے اسے اٹھاؤ، اس پر جو کچھ لگا ہو اسے صاف کرو، کھا لیا تھا، میں ان کے لیے اپنے سرکار کا فرمان چھوڑ دوں؟ اطاعت یہ ہے، حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، من چاہے نہ چاہے کرنا وہی ہے جو محمد چاہتے ہیں، اور طبیعت کو ادھر لانا کہ دل وہ چاہے جو سرکار چاہتے ہیں، یہ افضل اطاعت ہے۔ یہ مشکل مرحلہ ہے کہ ایک بات کو ہماری طبیعت ہماری نہیں مانتی۔ میں آ گیا ہوں اس مرحلے پر کیونکہ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ ایک بات کو ہماری طبیعت نہیں مانتی، کیسے کریں، چھوڑیں کیسے؟ دل لگ گیا ہوا ہے، لیکن کمال ایمان یہ ہے کہ محمد اگر نہیں چاہتے تو نہ کریں۔ یہ ہے قصہ اس کا جسے ہم انشورنس پالیسی کہتے ہیں، بیمہ کرانا، انشورنس کرانا۔ ہمیں بڑے فائدے ملتے ہیں انشورنس سے، بڑے فائدے ملتے ہیں بیمے سے،
ہمیں بیمہ کرانے والے بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں، بڑا کچھ سمجھاتے ہیں، پیسے بھی ملتے ہیں، ہمیں نظر بھی آتا ہے محلے میں فلاں شخص نے 10 سال پہلے پالیسی لی تھی، 10 سال بعد پالیسی کے اوپر اتنا منافع ملا، آج اس نے اپنی اونچی کوٹھی بنائی ہوئی ہے۔ میں بھی پالیسی خریدتا ہوں، اور پھر پالیسیوں والے بھی انہیں آ کے دلیلیں سناتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہے ایسا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، انشورنس والے جو پالیسی ہمارے آگے بیچتے ہیں، ان پیسوں کا جو ہم پریمیم کے طور پر ادا کرتے ہیں، ان پیسوں کا کیا کرتے ہیں؟ ان پیسوں سے زیادہ پیسے جو ہمیں بعد میں دینے ہوتے ہیں، ان پیسوں سے وہ خود پیسے زیادہ بناتے کیسے؟ انشورنس والوں نے اپنا یہ راز کھول کر کبھی نہیں رکھا، اس لیے کہ انشورنس پالیسیوں والے وہ ہمارے پیسوں کو کہاں اکٹھا کر کے لگاتے ہیں؟ وہ ان سے تجارتی اداروں کو قرض دیتے ہیں سود پر۔ اور اسی طرح وہ بندہ جس نے پالیسی خریدی ہوتی ہے، اگر کل کلا کو اس کو ضرورت پڑے قرض کی، تو انشورنس والے اسے بھی قرض دیتے ہیں سود پر۔ یہ کھلا ننگا سود ہوتا ہے جو طے ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا یہ سود کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ہم بولے ہیں، قرآن بار بار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، چھوڑ دو ربا کو، اس سود کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو اس سود کو چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا، اگر نہیں چھوڑنا تو پھر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ۔ ہم سود کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، ادھر سے اللہ رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، اور مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے ہم ولی اللہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ اور رسول اعلان جنگ کرتے ہیں، کہاں کا ولی اللہ ہے وہ؟ ساری عبادتیں ضائع۔ اللہ کی رحمتیں، اس کے فضل وہ الگ معاملہ ہے، وہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں جس کے ساتھ اللہ رسول اعلان جنگ کرتے ہیں، اس کی عبادتوں کی کیا وقت ہے وہاں پر؟ اور ہم اس لیے انشورنس کو نہیں چھوڑ سکتے، فائدہ مل رہا ہے، نہیں پتا کہ محمد عربی اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، پتا ہے کہ سود ہے، کیا کریں؟ سب لے رہے ہیں، سب لے رہے ہیں۔ یہ جو سب ہے نا، یہ مروائیں گے۔ اللہ کہتا ہے جہنم میں ڈیر کر کے نا ایک دوسرے کے اوپر پھینکے جائیں گے، پہلے ان کو پھینکا، ان کے اوپر ان کو پھینکا، ان کے اوپر ڈیر لگایا جائے گا، کن کا؟ انہی سب کا، جن سب کی وجہ سے آج یہ بندہ چھوڑ نہیں رہا سود کو، جن سب کی وجہ سے اسی کی کھلڑی میں ڈر نہیں آ رہا کہ جب اللہ رسول اعلان جنگ کر رہے ہیں تو میں کیوں باز نہیں آ رہا، اسے خوف خدا نہیں، اور کہتا ہے میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، آدھی رات کو 2 بجے اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ جاتا ہوں، تیری عبادتوں کی کسے حاجت ہے؟ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اطاعت مشکل کام تھا وہاں جہاں مصطفیٰ نے منع کیا تھا کہ یہ نہ کر، وہ سود نہیں چھوڑا۔ انشورنس کرانے والے 2-3 قسطیں آپ جمع کروا دیں، اب اگلا بندہ باقی قسطیں جمع نہیں کروا سکا، انشورنس والے واپس نہیں کریں گے اس کی 2-3 قسطیں، وہ ان کے قبضے میں آ جائے گا۔ 2-3 قسطیں جو پہلے جمع کروائی تھی وہ اب ان کے پاس ہے، یہ ظلم ہے۔ انشورنس، لائف انشورنس، زندگی کی انشورنس، پتہ ہے کیا؟ اگر کل کو تو مر جائے تو تیرے بچے کو یا جس کا نام تو نے لکھوایا ہے اسے یہ ملے گا۔ بات شروع کہاں سے کی ہے؟ جب تو مر جائے، جو پہلے ہی آپ کو مار رہا ہے آپ کا خیر خواہ کتنا کہ ہے وہ تو بات ہی یہاں سے شروع کر رہا ہے۔ اب اگلا کیا ہے؟ انشورنس، لائف انشورنس کروائی آپ نے، اپنا ایک نامزد کروانا ہے بندہ
جب آپ مر جائیں تو ہم کسے پیسے دیں؟ جا کے آپ کے پالیسی سے اوپر جو ہم نے پیسے دینے ہیں کسے دیں؟ ایک بندے کا نام آپ نے لکھوایا ہوگا جو آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے، باقی وارث کہاں ہیں؟ اللہ کے قانون میں طے شدہ معاملہ، محمد عربی کا فرمان، لا وصیۃ لوارث، جسے اللہ نے بندے کا وارث بنایا ہے، کوئی بندہ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز اسے ملے۔ جب تو مرے گا تو تیرا جو کچھ ہے وارثوں میں اس فرمان کے تحت تقسیم ہوگا جو اللہ نے اس قرآن میں حصہ مقرر کر دیا ہوا ہے۔ اب وہ سارے وارثوں میں تقسیم ہوگا، کسی ایک وارث کو نہیں جانا۔ کھلم کھلی ٹکر اللہ رسول سے لے کے، اور بتایا جا رہا ہے ہم تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کا فائدہ کر رہے ہیں۔ انشورنس بڑی اچھی چیز تھی، کب؟ اگر یہ سود سے پاک ہو جائے، اگر اس کے ساتھ جو کاروبار کیا جائے حلال ہو، اگر اس کی رقم کو قرضہ سود پر کسی کو نہ دیا جائے، اور انشورنس پالیسی والا کوئی اس قرآن کو اٹھا کے کہے کہ ہماری کمپنی یہ سارا ریکارڈ سامنے پڑا ہے، ہم نہ تو کسی کو سود پر قرضہ دیتے ہیں، نہ کسی حرام کام میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، کوئی آ کے قرآن اٹھائے ہماری کمپنی سود سے پاک ہے، سب سے پہلے ہم پالیسی لے لیں گے اسے، مگر نہیں، ایسا کر نہیں سکتے۔ اگر تکافل ایک دوسرا طریقہ ہے، اور اب میں اس پہ نہیں بتاؤں گا، کسی اور وقت پہ، کیونکہ مجھے اپنے وقت پہ ختم کرنا ہے بات کو۔ تکافل کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیا چیز ہے اور انشورنس سے کس طرح مختلف ہے، وہ بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے پیسوں کی شکل میں۔ ہمیشہ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ کمائیں مگر وہ کمائیں جو اللہ رسول اجازت دے رہے ہیں۔ جہاں اللہ، یہ کیا کہتا تھا علامہ اقبال، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ وہ پرواز کدھر کو کرنی تھی؟ طائر لاہوتی کیا ہے؟ یہ جو کائنات ہے نا، یہ ساری، یہ جو دنیا ہے انسانوں کی، اس کا نام ہے ناسوت۔ ناسوت، اس سے اوپر ایک عالم ہے، وہاں جہاں انسان کا معاملہ ختم ہوا، اوپر والے عالم کو ہم کہتے ہیں جبروت، اور جبروت سے اوپر جہاں فرشتوں کی دنیا کھڑی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ملکوت، اور جہاں فرشتے رک جاتے ہیں، عرش الہی پیچھے رہ جاتا ہے، اس سے آگے ہے لاہوت۔ اور اقبال کہتا ہے اے مسلمان، تو وہ پرندہ ہے جس نے لاہوت تک پرواز کرنی ہے، وہاں تیری پرواز خدا کی بارگاہ میں پہنچنے تک کی ہے۔ وہ رزق نہ کھا جو تیری پرواز کو روک دے، اس رزق سے موت اچھی، مر جا۔ وہ رزق نہ کھا جو تیری پرواز کے رستے میں رکاوٹ ڈال دے۔ اللہ رسول کا تابع فرمان رہنا ہے۔ نقصان آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مگر رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، وہ دامن حضور کا وہ ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زندہ رکھے اور اسی اطاعت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔